حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے والدین آپ پر قربان ہوں۔ یہ ارشاد فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد جو ہے وہ بنائی، سب سے پہلے روئے زمین پر کون سی مسجد بنی؟ تو نبی کریم رؤوف رحیم علیہ امام الانبیاء شہنشاہ ارض و سما صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، سب سے پہلے جو مسجد بنی ہے روئے زمین پر وہ مسجد حرام ہے، یعنی بیت اللہ شریف مکہ المکرمہ کے اندر بیت اللہ شریف والی جو مسجد ہے، خانہ کعبہ والی مسجد حرام جو ہے، اور قرآن بھی اس بات پر شاہد ہے، انا اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکم وہدی للعالمین فیہ آیۃ بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مسجد ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے زیادہ نشانیاں ہیں، سب سے زیادہ نشانیاں ہیں۔ اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد جو مسجد تعمیر ہوئی اس کا نام کیا ہے؟ تو امام الانبیاء آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوسرے نمبر پر روئے زمین پر جو مسجد تعمیر کی گئی اس کا نام مسجد اقصیٰ ہے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سیدنا حضرت نوح نجی اللہ علیہ السلام، آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام نے تعمیر فرمایا، اور اس کے بعد اس کی تعمیر جو ہے وہ ابو الانبیاء جد الانبیاء 70,000 نبیوں کے باب سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمائی، اور یہ تعمیر بھی پھر چلتی رہی، اور اس کے بعد پھر اس کی تعمیر جو ہے وہ اللہ کے نبی سیدنا حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمائی، اور اس کے بعد اس کی آخری جو تعمیر ہے یہ سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمائی، جن و انس کے بادشاہ، فتح اقلیم کے بادشاہ، اللہ کے پیارے نبی سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر جو ہے وہ فرمائی، اور جنات جو تھے ان سے اس کی تعمیر کروائی گئی۔ اور یہ مسجد جو ہے یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 مہینے اس کی طرف منہ کر کے نماز ادا فرمائی ہے۔ معراج واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 17 مہینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف منہ کر کے جو ہے وہ نماز ادا فرمائی ہے، اور اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال جو ہے وہ نماز کے اندر پھرا کہ ہمارا قبلہ جو ہے وہ ہونا چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، آپ جس طرف چاہیں اپنا منہ پھیر دیں، میں اسی کو قبلہ بنا دوں گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف منہ پھیرا، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ قبلہ بنا دیا۔ تو مسجد اقصیٰ کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بلد الانبیاء ہے، انبیاء کا شہر ہے۔ واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر صاف ذکر جو ہے وہ مسجد اقصیٰ کا آتا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یہ مسجد اقصیٰ جو ہے اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی لاریب کلام کے اندر جو ہے وہ ذکر فرمایا، اور اس مسجد میں ایک نماز جو بندہ پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی عظمت ہے، کتنی شان ہے کہ ایک نماز جو ہے اس کے اندر پڑھی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 50,000 نمازوں کا ثواب جو ہے وہ عطا فرماتا ہے پڑھنے والے کو۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا، میں بات کر رہا تھا کہ یہ بلد الانبیاء ہے، انبیاء کا شہر ہے۔ مسجد کے اندر تو برکت ہوتی ہی ہوتی ہے، لیکن یہ وہ مسجد ہے جس کے باہر بھی چاروں طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا وجہ ہے کہ مسجد اقصیٰ جو ہے وہ اس کے باہر چاروں طرف برکتیں اور رحمتیں ہیں؟ تو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے باہر چاروں طرف انبیاء علیہ السلام کے مزار ہیں۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا مزار بھی جو ہے اس مسجد اقصیٰ کے اندر بھی ہے، اسی وجہ سے اس کو ہیکل سلیمانی بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا انبیاء علیہ السلام کے مزارات
تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس جگہ پر اللہ کے نبی کی قبر ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسلسل رحمتوں کا وہاں پہ نزول ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک جو ہے وہ حدیث پاک ہے۔ دنیا دائیں سے بائیں بائیں سے دائیں ہو سکتی ہے، سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات جو ہے وہ غلط نہیں ہو سکتی۔ تو مسجد اقصیٰ کے ساتھ پوری دنیا کے مسلمانوں کا ایسے تعلق ہے جیسے انسان کے جسم کا تعلق انسان کے سر سے ہوتا ہے اور یا انسان کی شاہ رگ سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی مسجد اقصیٰ کے اوپر یہ اسرائیل اور یہودی حملے کرتے ہیں تو مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ دنیا کا کوئی مذہب کسی کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں دیتا، لیکن اقوام متحدہ خاموش ہے۔ 47 اسلامی ممالک ہیں، اگر ان کا بلاک ہو جائے، اگر ان کا ایک اتفاق ہو جائے، اگر ان کی ایک جو ہے وہ یونین بن جائے تو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ مسلمانوں کے آگے کھڑی نہیں ہو سکتی۔ بس المیہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا آپس کے اندر اتفاق نہیں ہے، جس وجہ سے یہود و نصارہ اور غیر مسلم طاقتیں جو ہیں وہ مسلمانوں کے اوپر ظلم کی انتہا کر رہی ہیں۔ کشمیر کے اندر دیکھ لو، فلسطین کے اندر دیکھ لو، بوسینیا چیچینیا کے اندر دیکھ لو، کس طرح گاجر مولی کی طرح مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی آواز بلند کرنے والا نہیں، اس لیے کہ یہ مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہود و نصارہ کو اور اسرائیل کو نیست و نابود فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقدس مقامات کی حفاظت فرمائے، اور اپنے غیبی لشکروں سے میرا اللہ جب چاہتا ہے کسی کی مدد کرنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ